ہدف اور مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور کسی اور چیز کے لیے ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی کی کوئی مقصد، کوئی ہدف دوسرا نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہی ہے کہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، جزا اور شکر کی توقع رکھتے ہیں، جبکہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتقی شر من احسنت الیہ. دوسرا بھی پہلو ہے کہ جس کے ساتھ تم نے احسان کیا ہے، اچھائی کی ہے، اس کے شر سے بھی محفوظ رہو. کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہماری ہیلپ، ہم جس کی ہیلپ کر رہے ہیں یا ہماری کوئی ہیلپ کر رہا ہے، جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، تو اب جب ہم معاشرے میں بڑا ہو کر آتے ہیں، یہ کیا جانے میں اس سے بڑا عالم ہوں، یہ کیا جانے اس کے بعد کہاں سے پیسہ، اس سے زیادہ پیسہ میرے پاس ہے. ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں. جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ میرا محسن ہے. آج جو میں اس منزل پر پہنچا ہوں اس کی وجہ سے پہنچا ہوں. اس کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی احسان کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ اس کا زرخرید غلام ہو جائے، بلکہ اس کو بھی یہ چاہیے کہ خرچ ہم اس لیے کریں تاکہ وہ ہمارے لیول کا ہو جائے، ہمارے برابر کا ہو جائے. کاش کہ ہم اپنے معاشروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں اور اپنے قبیلوں میں ایسا بنا لیں کہ ہم اپنے پیسوں کو ایک ساتھ جمع کر ایک ساتھ خرچ کریں تو زیادہ بہتر ہے. ہم لوگ 100 روپے، 50 روپے، 1000 روپے، 10,000، 5,000 کسی کو دے دیا، اسی کو بہترین مدد سمجھ لیتے ہیں. لیکن نوجوانوں، اگر مدد کرنی ہے تو ایسی کریں کہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار دے کر بٹھائیں تاکہ وہ کسی دوسرے کو بعد میں روزگار دے. اگر کسی کے پاس کم ہے تو اس کو اتنا دے دیں کہ وہ کل کو اگر بیٹھے تو اس منزل پر پہنچے کہ وہ دوسرے کی مدد کر سکے. لیکن ہم کبھی بھی ہونے کے باوجود بھی، اب تو اول اس کورونا کے دور میں بہت کم ہے کہ ہمارے پاس سب کے پاس ہو، مشکلات سب کے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی اتنا تو ہے کہ پہلے ایک آدمی کر سکتا تھا ایسا کام، اب 10 مل کر سکتے ہیں. کہ ہم جو کسی کو 1,000 روپے مہینہ یا 500 روپے مہینہ دے رہے ہیں، اس کو چھوٹا سا کاروبار کرا دیں، چھوٹا سا کام کرا دیں. لیکن اب معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے، ہماری ناکیں اتنی لمبی لمبی ہو گئی، ہم سید صاحب ہیں، ہم فلاں بستی سے ہیں، سادات کی بستی سے، ہم کیسے چھوٹا سا کام کر سکتے ہیں؟ چھوٹا سا کام نہیں کریں گے، بھوکے پیاسے رہ لیں گے، غربت برداشت کر لیں گے، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا لیں گے، لیکن چھوٹے کام کو انجام نہیں دیں گے. ہر کام کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں. لیکن ہر وہ کام کہ جو حلال رزق کے لیے کیا جائے وہ چھوٹا کام نہیں ہوتا. ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ جس ذریعے سے بھی رزق حلال تلاش کیا جائے وہی بڑا کام ہے.